نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے۔ ہارون رشید کون تھے؟ آدھی دنیا کا بادشاہ تھے، بنو عباسیہ میں آدھی دنیا کا بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ راستے میں کوفہ میں چند روز قیام کیا۔ کوفہ کہاں پر ہے؟ عراق میں، ٹھیک ہے۔ جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو لوگ بادشاہ کی سواری کی سیر کے شوق میں شہر سے باہر جمع ہوئے، کیونکہ اس کی دو دستے میں تقریباً ہر 10 دستے تھے، ہر دستے میں ایک ایک ہزار لشکر تھا، بڑا دھوم دھام سے جاتے تھے، بادشاہ تھے نا۔ لوگ جمع ہو گئے، بہلول مجنون بھی پہنچ گیا، یہ بزرگ تھے، ٹھیک ہے، اور راستے میں کوڑی پر بیٹھ گیا۔ بچے ان کو ہر وقت ستا رہے یا کرتے تھے، ڈلے مارتے، مذاق کرتے، اور حسب دستور ان کی گرد جمع ہو گئے، ٹھیک ہے بچے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئے تو بچے تو سب ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے زور سے آواز کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین۔ ہارون رشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگا لبیک اے بہلول، لبیک اے بہلول، بہلول میں حاضر ہوں، بہلول میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایمن نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے مینا میں آپ کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا جس پر معمولی کجاوا تھا، نہ لوگوں کو سامنے سے ہٹاتا تھا، نہ ہٹو بچوں کا شور تھا۔ امیر المؤمنین تیرا بھی اس سفر میں تواضع سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے، تواضع چلو اختیار کرو، یہ اتنا بڑا دست آپ نے اختیار کیا ہے۔ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگے، پھر کہا بہلول کچھ اور نصیحت کر، اللہ شاہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ بہلول نے سن کر 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، مان لے تسلیم کر لے کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیرے تابعدار ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کل کو تو بہرحال تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ قبر کا گھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ادھر سے میٹھی ڈال رہا ہے اور ایک ادھر سے میٹھی ڈالتا رہتا ہے۔ اس پر ہارون رشید بہت روئے، کہنے لگے بہلول تم نے اچھی بات کہی، کچھ اور کہو۔ بہلول نے کہا امیر المؤمنین، جس شخص کو حق تعالی شان و مال اور جمال، حسن، مال دولت اور جمال حسن عطا کرے اور وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا صلہ انعام ملنا چاہیے۔ بہلول نے کہا انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جس سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں۔ یہ تھے مستغنی لوگ، ٹھیک ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اگر تمہارے ذمہ کسی کا قرض تو میں اس کو ادا کروں۔ بہلول نے کہا کہ امیر المؤمنین، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا، یعنی یہ روپے جو تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے، جو تیرے ذمہ اس کا قرض ہے، حق والوں کا حق واپس کرو۔ کیا محمد؟ حق والوں کا حق واپس کرو، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنا قرض ادا کرو، پھر دوسروں کے قرضوں کو پوچھنا۔ ہارون رشید نے کہا تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کریں جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بہلول نے کہا کہ میں اور تم دونوں اللہ تعالیٰ شانوں کے بندے ہیں، یہ محال ہے کہ وہ تمہاری روزی کی فکر تو رکھے اور میری روزی کی فکر نہ رکھے، ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد ہارون رشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیے۔ تو بادشاہ بہلول یہ مجنون تھے لیکن اللہ کے بزرگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرتبہ سے تھا کہ ہارون رشید راستے میں سے جا رہے تھے ساحل کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کی بیگم تھی زبیدہ خاتون، وہ بھی جا رہی تھی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہلول سمندر کے سامنے کھڑا تھا ساحل میں، ایسے مٹی کے گھر بنا رہا تھا، ایسے کیا ہم بناتے مٹی کے گھر۔ تو جب ہارون رشید یہاں سے گزرے، بہلول کو کہا کہ کیا بنا رہے ہو؟ کہتے کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں، کوئی خرید دو اس کو میں دیتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کتنی قیمت ہے؟ کہتے 1 درہم۔ ہارون رشید نے تو انکار کیا، اس کی بیگم نے اس کو 1 درہم دی کہ یہ لو مجھے گھر دو، کہتے یہ گھر تمہارا ہو گیا۔ اس رات ہارون رشید خواب میں دیکھتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت گھر جنت میں، ایک محل ہے بہت خوبصورت، یہ چاہتے ہیں کہ میں اس میں داخل، لیکن فرشتے لوگ روک لیتے ہیں کہ یہ تو زبیدہ خاتون کا گھر ہے جس نے بہلول سے 1 درہم کی وزن لیا ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ زبیدہ خاتون کا گھر ہے جس کو بہلول نے 1 درہم پر کیا فروخت کیا ہے۔ یہ جب صبح اٹھے نا تو بہلول کو کہے کہ مجھے وہ گھر دو، کہتے کہ نہیں، وقت ہوتا ہے،
وقت تھا جنت میں، ابھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ بہلول بڑے اللہ والے کے بندے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سادہ مزاج تھے. معاشرے میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو سادہ ہوتے اس کو تک مت کرو، یہ بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، نہ 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 نہ، وہ بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. اس پر دھوکہ نہ کرنا کہ لوگ مسجد میں بیٹھا ہے بزرگ ہے، یہ نہ نہ نہ. یہ جو بزرگ ہوتی ہے چھپ کی بات، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، چھپ کر عبادت کرتے ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہوتے، کہاں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کی تلاش میں نکلو. جب دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ والے کی تلاش کرنے، تو اللہ پاک آپ کو خود ہی عطا فرماتے ہیں. کہاں سے عطا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ خود ہی کرتا ہے. تو اللہ پاک بھی ہمیں ان نیک لوگوں کی راہ پر، اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.